نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ محترم بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں، اس موضوع پر اور جس شخص کے متعلق مجھے بات کرنا ہے یہ کوئی ڈھکا چھپا ہوا آدمی نہیں ہے، ہر آدمی اس کو جانتا ہے، بلکہ انجینئر محمد علی مرزا نام کا وائرس ہم میں سے اکثر کے موبائل میں موجود ہوگا۔ شاید بہت سے نوجوان ایسے ہیں جس کو عالم سمجھ کر یا بہت بڑا دیندار، احادیث کا، قرآن مجید کا علم رکھنے والا سمجھ کر اس کو اپنے موبائل میں رکھے ہوئے ہیں اور بڑے محبت کے ساتھ، بڑے عقیدت کے ساتھ اس کے بیانات کو سنتے رہتے ہیں، جو سراسر ہمیں گمراہی کی طرف اور علماء سے دوری کی طرف لے جانے کا کام کر رہا ہے۔ لیکن مسئلہ اس کا یہ ہے کہ اس نے اپنا ظاہر اہل علم کی طرح، علماء کی طرح بنا رکھا ہے، اس وجہ سے لوگ اس کے جھانسے میں بہت جلدی آ جاتے ہیں۔ ابھی ایک فتنے کے متعلق آپ کے سامنے باتیں بیان کی گئی، شکیل بن حنیف، یہ تو وہ ہے جو سیدھا ہمارے ایمان پر حملہ کر رہا ہے، جو اس کو مان رہا ہے سیدھا اس کا ایمان ختم ہو رہا ہے، لیکن اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ سامنے نہیں آ رہا۔ اور یہ انجینئر محمد علی مرزا ہے، وہ اس طرح ڈائریکٹ روبرو تو سامنے نہیں آتا ہے، لیکن یہ یوٹیوب کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہمارے سامنے آ رہا ہے، اور اس کا لباس علماء کی طرح ہے، سر پر پگڑی سجی ہوئی ہے، سامنے بہت ساری کتابیں ہیں، بخاری شریف ہے، مشکات ہے، حدیث کی بڑی بڑی کتابیں رکھ کر عربی کی کچھ عبارتیں آپ کے سامنے پڑھتا ہے اور یہ بیان کرتا ہے کہ حدیث میں ایسا لکھا ہوا ہے، قرآن کریم کی آیت میں یہ، اس طریقے سے لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ لیکن چونکہ لوگ عربی جانتے نہیں ہیں، اس وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو کچھ کہہ رہا وہ صحیح کہہ رہا ہے۔ میں کسی آدمی کے صحیح یا غلط ہونے کا آسان طریقہ آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر فرض کر لیجئے میرے ہاتھ میں کوئی انگلش کا پیپر دے دیا جائے اور میں آپ کے سامنے انگریزی پڑھنے لگوں، اور بہت ساری کتابیں میں سامنے سجا کر کے رکھتا ہوں انگریزی کی، تو جن کو انگریزی نہیں معلوم ہے وہ تو میری تعریف کریں گے کہ میں بہت اچھی انگریزی پڑھ رہا ہوں اور میں جو کچھ باتیں بتا رہا ہوں بالکل صحیح، لیکن میں صحیح بول رہا ہوں یا غلط بول رہا ہوں اس کا فیصلہ وہ آدمی کرے گا، اور اس کا فیصلہ معتبر مانا جائے گا جو انگریزی جانتا ہو اور وہ کہے کہ میں نے صحیح بات کی۔ اگر انگریزی جاننے والا آدمی میرے باتوں کے اوپر پکڑ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو انہوں نے انگریزی میں انگلش میں یہ لفظ بولا تھا جبکہ یہ لفظ غلط ہے، انہوں نے اس کا ترجمہ ایسا کیا تھا یہ غلط ہے، اور پروف دکھائے آپ کو کہ دیکھو انگلش میں اس لفظ کا ترجمہ یہ ہوتا ہے، اس کا یہ معنی ہوتا ہے، اور اس آدمی نے انگلش میں یہ لفظ کا ترجمہ ایسے کیا، تب بھی آپ مجھ کو صحیح بولیں گے کیونکہ سامنے والے آدمی نے پروف پیش کیا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو جانکار آدمی ہے اس کی بات کا اعتبار ہوا کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اسی لیے تو کہا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ تم اہل ذکر سے، جاننے والوں سے، علم رکھنے والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے ہو۔ تو یہ جو عربی کی باتیں ہمارے سامنے بیان کرتا ہے تو اس کا کیا حال ہے؟ تو اس کا جواب وہی دے سکتے ہیں جن کو عربی معلوم، کیونکہ جن کو عربی معلوم نہیں وہ تو یہی سمجھیں گے کہ عربی باتیں بیان کر رہا ہے۔ اسی لیے میں اس کی کچھ گمراہ کن باتیں اور اس کا علم کا کیا مقام ہے اور لوگوں کو علماء سے کس طرح بدزن کرتا ہے اور کس طرح غلط عقائد لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، میں تھوڑا سا اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے تھوڑا سا اس کا طریقہ کار دیکھ لیتے ہیں، کام کرنے کا طریقہ، وہیں سے ہمیں اس کی اصلیت سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ جو کام کرتا ہے تو اس کا نام، جہاں سے کام کرتا ہے، قرآن و سنت ریسرچ اکیڈمی کا نام ہے، اور وہاں جتنے بھی کام کر رہا ہے اس کو یہ دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ مسلمانوں کے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یعنی جو بیانات دے رہا ہے، جو لیکچر دے رہا ہے، اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنا چاہتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہو رہا ہے، چونکہ دو طریقے سے کام کرتا ہے، ویڈیو لیکچر دیتا ہے، ویڈیو کے ذریعے سے دین کے نام کے پیغامات پیش کرتا ہے، اسی طریقے سے کچھ ریسرچ پیپر کے نام پر بھی یہ کام کرتا ہے، لیکن اس کے اندر جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے وہ بیان ہی نہیں کرتا۔
اور عقل مند آدمی وہ ہوا کرتا ہے جو لوگوں کے سامنے وہ بات بیان کرے جس کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ جس چیز کی ضرورت نہ ہو اور اس چیز کو اگر بیان کیا جائے تو اس آدمی کو عقل مند کہا جاتا نہیں ہے۔ ٹھنڈی کا موسم شروع ہے، اب اگر کوئی آدمی سوٹر وغیرہ کی دکان لگائے تو بہت کامیاب ہو جائے گا، لیکن گرمی کا موسم شروع ہو گیا اور کوئی آدمی سوٹر کا کاروبار شروع کرے، اس کی بڑے فضائل بیان کرے کہ سوٹر پہنیں گے تو ٹھنڈی سے حفاظت ہوگی، سردی نہیں ہوگی، فلاں چیز نہیں ہوگی، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ سوٹر تو کہیں گے 4 مہینے کے بعد خرید لیں گے، لیکن فی الحال آپ اس کو دواخانے میں بیچ کر رہے ہیں۔ لیکن بھائی ایک طریقہ ہی نہیں ہے کہ جس کی ضرورت ہو وہ چیزیں بیان کرو، جس کی ضرورت نہیں اس کے تو بیان کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ تو اس وقت امت کو ضرورت کون سی چیزوں کی؟ آج امت بے دینی کا شکار ہو رہی ہے، فحاشیت اور رورانیت کا شکار ہو رہی ہے، مرتد ہو رہی ہے، گمراہی کے اندر مبتلا ہوتی جا رہی ہے۔ تو ان چیزوں کے اوپر، ان ٹاپک کے اوپر اسے اپنی زبان کھولنا چاہیے، جبکہ اس پر تو بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ وہ مسائل جن سے ہم بڑی مشکل سے اپنا پیچھا چھڑائے ہیں اور مسلمان اپنے اپنے اعتبار سے ایک روح کر کے عبادت کے اندر مشغول ہوئے، اب انہی مسائل کو کھود کھود کر کے مسلمانوں میں جو سکون ہے اس کو ختم کر کے انتشار اور نفرتیں پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے اندر سے اس کے چند بنیادی مسائل ہیں، اس میں ایک مسئلہ ہے رفع یدین کا اور دوسرا مسئلہ ہے آمین کا۔ دیکھیے یہ ساری چیزیں احادیث کے اندر موجود ہیں، تو 3 چیزیں میں بتاتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ ہم جو دین اسلام پر عمل کرتے ہیں وہ ائمہ کے تھرو کرتے ہیں، جیسا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان حضرات کے ذریعے سے ہم شریعت کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ ہم کسی اور طریقے کو نہیں مان رہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہیں مان رہے، لیکن چونکہ ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم ڈائریکٹ حدیث کا مطلب سمجھ سکیں، اس وجہ سے جو لوگ حدیث کو جانتے ہیں انہوں نے احادیث کو سامنے رکھ کر کے حدیث کا مطلب ہمارے سامنے بیان کیا، تو ان کے تھرو ہم حدیثی پر عمل کر رہے ہیں۔ اگر کوئی آدمی امام ابو حنیفہ علیہ رحمٰن کے طریقے پر چل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل نہیں کر رہا ہے۔ جیسا کہ اسی مسجد میں آنا تھا، ہمیں سے بہت سارے ایسے ہوئے جن کو راستہ نہیں معلوم تھا، کسی نے گوگل میپ لگایا اس کے ذریعے سے آ رہا ہے، تو گوگل میپ پر آ رہا ہے یا راستے پر آ رہا ہے؟ آ تو اسی راستے پر ہے نا، لیکن گوگل میپ کیونکہ اس کو راستہ معلوم نہیں تھا تو موبائل کے اندر جو انتظام کیا گیا اس میپ کے ذریعے سے وہ اس کو دیکھتے دیکھتے صحیح منزل تک پہنچ رہا ہے، کیونکہ اس وقت اس کے لیے منزل پر پہنچنے کے لیے طریقہ تھا۔ تو اسی طرح صحیح دین تک پہنچنے کے لیے آپ علیہ السلام کی احادیث کا صحیح مطلب سمجھنے کے لیے ہمارے لیے طریقہ ہے کہ ہم ائمہ کرام جن کی ہم تقلید کرتے ہیں ان کے راستے کے اوپر چلیں۔ لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ اور اسی طرح دیگر حضرات کی برائیاں بیان کر کے لوگوں کے دلوں میں تقلید کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور ایک چیز یہ ذکر کرتا ہے کہ آمین، چونکہ آمین کے متعلق احادیث میں دونوں طرح کی باتیں آتی ہیں۔ احادیث کے اندر سورہ فاتحہ کے پڑھنے کے بعد زور سے آمین کہنے کا بھی تذکرہ ہے اور آہستہ آمین کہنے کا بھی تذکرہ۔ دیکھیے دونوں باتیں حدیث کے اندر موجود ہیں، لیکن ہر ایک نے ایک ایک طریقے کو اختیار کر لیا۔ جب ہم نے آہستہ آمین پڑھنے والے طریقے کو اختیار کر لیا تو ہم اس پر چلتے ہیں۔ اب جب ایک طریقہ ہمیں معلوم ہے دوسرا طریقہ معلوم نہیں تو وہاں جانے کی ضرورت نہیں، ہم اس کو غلط نہیں کہتے۔ تو اسی طریقے سے دوسرے حضرات امام شافعی علیہ رحمہ وغیرہ وہ زور سے آمین کہتے تو ہم اس طریقے پر چلتے ہیں۔ اسی جگہ آپ کو جانا ہے، وہاں جانے کے 2 راستے ہیں، ایک راستہ آپ جانتے ہیں، دوسرا راستہ معلوم نہیں ہے، تو آپ کسی سے راستہ پوچھ رہے تو بھی کیا کہے گا کہ دیکھو وہ راستہ شارٹ کٹ ہے لیکن آپ کہیں پھنس جائیں گے، تو جو راستہ آپ کو معلوم ہے وہی جاؤ۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ وہ راستہ نہیں، بھائی جس طریقے پر ہم چلے ہیں اسی طریقے پر چلنا ہے۔ اور شریعت بھی تو یہ کہتی ہے کہ امت ایک راستے پر ہو اور آپس میں اتحاد پیدا ہو، اختلاف نہ ہو، سب کی عبادت کی صورت بھی یکساں ہو، شریعت بھی اس کو پسند کرتی ہے۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ اگر ہم نماز ادھر اٹھ کر کے پڑھنے کی بجائے ادھر اٹھ کر کے پڑھیں تب بھی ہونا چاہیے نا، لیکن کیوں کہا گیا قبلے کی جانب رخ کیا جائے؟ تاکہ سب کی عبادت کی صورت بھی ایک جیسی ہو جائے۔ حالانکہ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم جہاں کہیں بھی رخ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے، لیکن کعبہ کی جانب رخ کرنے کا حکم اس وجہ سے دیا کہ سب کی عبادت کا رخ بھی یکساں ہونا چاہیے۔ اگر ایک آدمی یہاں رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، ایک آدمی ادھر رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، تو ہماری صورت ایک جیسی نظر آنے والی نہیں ہے۔ اسی لیے ایک طریقے جس کو ہم اختیار کر رہے ہیں اسی طریقے پر چلنا اس میں ہمارے لیے حافظ دعا کرتی ہے۔ آمین کا مسئلہ ایک انگریز کی سمجھ بھی انجینئر محمد علی مرزا سے زیادہ ہے۔ ایک زمانے کے اندر یہی اختلاف ہوا، کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ
आमीन बिस्सिर, सिर का मतलब आहिस्ता होता है कि आहिस्ता से आमीन कहना चाहिए। और कुछ लोग ऐसे थे जो कह रहे थे आमीन बिल जहर कहना चाहिए, यानी सूरह फातिहा के बाद जोर से आमीन पढ़ना चाहिए। मैं बता चुका हूँ दोनों तरीके, लेकिन हम जिस तरीके पर चल रहे हैं वो भी हदीस से साबित है, हमें उसी को फॉलो करना है। अब उनमें इतना इख्तिलाफ बढ़ा कि उस वक्त अंग्रेजों की हुकूमत थी और कोर्ट के अंदर मुकदमा दायर हुआ, तो कोर्ट ने दोनों की बातें सुनी और उसके बाद उसने फैसला किया कि ये आमीन, ये तो ना तो आमीन बिस्सिर है ना आमीन बिल जहर है, ये तो आमीन बिश्शर है। यानी ये मसला आहिस्ता पढ़ने का भी नहीं है, जोर से पढ़ने का भी नहीं है, ये खाली लोगों में शर और फितना पैदा करने के लिए तुमने ये मसला खड़ा किया। तो एक अंग्रेज भी समझ रहा है कि भाई दोनों तरीके हैं, आपको जो तरीका मालूम हुआ है और हदीस से वो तरीका पहुंचा, आपको उसी तरीके को फॉलो करना चाहिए। खामखा उलझते और लड़ाई करते हुए आपको बैठना नहीं चाहिए। इसी तरीके से रफ़े यदैन का भी मसला है, अहादीस के अंदर दोनों तरीके साबित है, रफ़े यदैन भी है और रफ़े यदैन के बगैर नमाज पढ़ना भी साबित है। अब अचानक इतने साल के बाद ये उठ करके आया है, गोया कि 1300-1400 साल तक किसी को इतनी अकल मिली नहीं थी। ये आज पहला आदमी दुनिया के अंदर ऐसा पैदा हुआ है कि जिसको ये मालूम है कि सिर्फ रफ़े यदैन के जरिए से ही नमाज सही होने वाली, और सारे लोग जो एक इत्मीनान के साथ, यकसुई के साथ नमाज पढ़ रहे हैं, उनकी नमाजों में, उनके दीन के तरीके में खलल पैदा करके उन्हें उलमा से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हासिल ये है कि मैंने जैसा शुरू में बात की, अक्लमंद आदमी वो होता है जो जरूरत के मुआफिक काम करे। ये अक्लमंद नहीं है, ये वो काम नहीं कर रहा जो करना चाहिए, बल्कि आपस में इंतशार पैदा करने की कोशिश कर रहा है। इसका इल्म का हाल तो ये है, वक्त बहुत कम है, वरना मैं मोबाइल के जरिए आपको बता देता कि कुरान करीम की आयत देख करके सही नहीं पढ़ सकता, कुरान करीम की आयत का तर्जुमा सही नहीं कर सकता। क्या जिस आदमी को कुरान करीम का तर्जुमा नहीं आता, आप उसको अपना आलिम मानोगे, हम उसको अपना लीडर मानेंगे और उसके जरिए से हम दीन सीखेंगे। कुरान करीम की एक आयत है यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया, और उनके भाइयों ने कहा यूसुफ अभी तो उसका पहले मैं तर्जुमा कर देता हूँ। भाइयों ने मशवरा किया और कहा कि यूसुफ को कत्ल कर दो या उसको किसी जमीन में फेंक आओ। फिर आगे यखलू रखूं वजह अबीकुम, क्योंकि भाइयों को शिकायत ये थी कि हमारे अब्बा की पूरी तवज्जो यूसुफ की तरफ है, हमारी जानिब तवज्जो नहीं है, इसलिए कहा कि उसको जमीन में फेंक आओ, यखलू रखूं वजह अबीकुम, ताकि तुम्हारे बाप की पूरी तवज्जो तुम्हारी जानिब हो जाए। अब ये आयत का तर्जुमा ऐसा, अभी तो रहू पर बात हो गई, उसको फेंक आओ, और अब तर्जुमा उस तरह करता है ऐसी जमीन में कि वो तुम्हारे वालिद से दूर हो जाए। भाई जिसको कौन सा लफ्ज आगे से जुड़ रहा है, कौन सा लफ्ज पीछे से जुड़ रहा है, उसको तर्जुमा ही नहीं मालूम, और ये कुरान मजीद खोल करके लोगों को दीन सिखाने की बात कर रहा है। यहाँ तक कि हम फराइज के अलावा और नमाजें पढ़ते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? सुन्नत, और एक लफ्ज क्या कहते हैं? नफल कहते हैं। नफल का मतलब होता है एक्स्ट्रा, यानी फर्ज इबादतों के अलावा जो जायद काम उनको कहा जाता है नफल। और जो आदमी नफल इबादत करता है उसको तो ज्यादा सवाब मिलता है, बल्कि हदीस के अंदर आता है कि अगर किसी आदमी की फराइज में कोई कोताही होगी, फर्ज नमाज में कुछ वाजिबात वगैरह कुछ छूट गए, कुछ आदाब छूट गए, कुछ कमी बेशी होगी, अगर वो आदमी सुन्नतें और नफल नमाज पढ़ता है तो इन नफल नमाजों के जरिए से अल्लाह ताला उसकी उस कमी को पूरा कर देते हैं। ये आदमी नफल का तर्जुमा करता है फालतू। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि कोई आलिम, कोई अरबी का इल्म रखने वाला कि नफल को फालतू कह सकता है? तो जिस आदमी को नफल का तर्जुमा ही पता नहीं है तो हम उसको अपना आइडियल कैसे बना सकते? इसलिए इसके पास कोई इल्म नहीं है, बस सूरत बना रखी है, सामने हदीस की किताबें सजा रखी है, और हम ये समझते हैं कि ये सारी हदीस के सामने, हदीस की बातें हमारे सामने पेश कर रहा है। इसलिए हमें इससे बचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके कुछ गुमराही की बातें मैं आपके सामने जिक्र करता हूँ। एक तो ये कि उलमा के खिलाफ गुस्ताखियां करता है, उनमें बतौर खास इमाम आजम अबू हनीफा अलैहि रहमत, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दीन के लिए कुर्बान की, यहाँ तक कि उनका जनाजा जेल से उठा, उनके मुतालिक ये नाज़िबा बातें बयान करता है। और सिर्फ ये हजरात नहीं बल्कि सहाबा किराम की शान में भी गुस्ताखियां करता है, और सिर्फ शिया हजरात ही वो हुआ करते हैं जो सहाबा किराम की शान में गुस्ताखी किया करते हैं। हालांकि हमारा अकीदा है कि सहाबा की अजमत का होना, सहाबा की मोहब्बत का होना हमारे ईमान के लिए जरूरी है। अगर हमारे दिल में सहाबी की मोहब्बत नहीं होगी, सहाबा के मुतालिक नफरत होगी, बुग़्ज़ होगा, और उनके मुतालिक कोई गुस्ताखी की बात करेंगे तो मोमिन हो सकता नहीं। अब इसके कुछ जुमले मैं आपके सामने नकल करता हूँ। मैं पहले आपसे पूछता हूँ, आप क्या कहते हैं सहाबा के मुतालिक? आपका अकीदा यही है ना कि हर सहाबी कहाँ जाने वाले हैं?
آپ بولیے ہر صحابی جنت میں جائے گا نا، سب کا عقیدہ ہی ہے اور یہی ہونا چاہیے. لیکن آپ اس کی ویڈیو سنیے، یہ کہتا ہے کہ ہر صحابی جنت میں جانے والا نہیں ہے. نعوذ باللہ. ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر صحابی، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی النجوم بأیہم اقتدیتم اقتدیتم، کہ میرے سارے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، کسی ایک کو بھی تم فالو کر لو تو تمہیں جنت تک ہی پہنچانے والے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کسی صحابی کا طریقہ اختیار کرو اور آپ کو جہنم لے کر جائے. نبی کہہ رہے ہیں کہ کسی ایک صحابی کے راستے پر بھی چلو گے تو تمہیں جنت تک لے کر کے جائیں گے. اور یہ آدمی جملہ کہتا ہے کہ سارے صحابہ جنت میں جانے والے نہیں ہے. نعوذ باللہ. اور کبھی یہ کہتا ہے کہ سارے صحابہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی نہیں ہے. تو پھر قرآن کریم میں اللہ نے کس کے متعلق کہا کہ اللہ عنہم ورضوا عنہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کو نہیں جھوٹا ٹھہرا بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو بھی جھوٹا ٹھہرا. اسی طرح صحابہ کی زندگی کے کچھ واقعات آئے تھے، اس میں اپنا حقیقی علم تو اس کے پاس کوئی ہے نہیں، اپنے اعتبار سے تھوڑا بہت علم حاصل کیا اور علم حاصل کر کے اپنے اعتبار سے اس نے رائے قائم کرنے کی کوشش کی. اور ایک واقعہ بتلاتا ہوں. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ شاید آپ جانتے ہوں گے کہ اس زمانے کے اندر کچھ لوگوں نے بغاوت کی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا. تو ابھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو لوگ تھے ان کے متعلق انجینئر محمد علی مرزا کہتا ہے، مجھے محمد نام لگانا بھی اچھا نہیں لگتا اس کے ساتھ، اس لیے انجینئر مرزا کہہ دوں گا میں. انجینئر مرزا یہ کہتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپوزٹ میں جو لوگ تھے، ان کے خلاف جو لوگ تھے وہ صحیح تھے. اسے ایک لفظ میں سمجھ میں آیا کہ یہ بول رہا ہے نعوذ باللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلط ہے. لیکن یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلط نہیں کہہ رہا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غلط کہہ رہا. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں آیا ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب یہ جنگ ہوگی، جب یہ اختلاف ہوگا، اس وقت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر ہوگی. ترمذی شریف کے حدیث کے اندر ایک واقعہ بیان کیا ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جب لوگ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے اندر واقعات بیان کر رہے تھے، اس وقت ایک صحابی تھے مرہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ، یہ ترمذی کے اندر موجود ہے. انہوں نے یہ بات ذکر کی اور فرمایا کہ اگر یہ جو آگے والی بات ہے اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی بھی نہ ہوتی تو میں آپ کے سامنے کھڑا نہ ہوتا، لیکن میں نے یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے اس لیے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. اور واقعہ کیا تھا سنیے. فرماتے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا تذکرہ کیا کہ آئندہ زمانے میں کیا فتنے ہونے والے ہیں. اور جب آپ یہ بیان کر رہے تھے اس وقت ایک شخص اپنے بدن کے اوپر چادر ڈال کر کے جا رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس زمانے میں یہ جو آدمی جا رہا ہے وہ حق پر ہوگا. ابھی مرابط کام فرماتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا اس آدمی کی طرف تو فوراً دوڑ کر کے گیا اور ان کی چادر ہٹا کر دیکھی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور پھر اتنے پر بس نہیں کیا، ان کا چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا، اس طرح گھمایا تھا اللہ کے نبی آپ ان کے متعلق کہہ رہے ہیں یہ حق پر ہوں گے. تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ ہاں یہ تو دن حق پر ہوں گے. تو مطلب کیا نکلا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر ہوں گے، وہ صحیح ہوں گے. لیکن انجینئر مرزا یہ بات کہہ رہا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو لوگ تھے وہ صحیح تھے. اس کا مطلب نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غلط قرار دیا. اسی طرح وہ یہ بات ذکر کرتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام پہلا نہیں ہے بلکہ پہلا مقام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سارے صحابہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہم سارے صحابہ کی عظمت کرتے ہیں اور ہر صحابی پر ہمارا ایمان ہے، ہر صحابی سے ہمیں محبت ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مراتب تعریف کی ہے. آپ علیہ السلام کے بعد اس امت میں سب سے بڑا مقام اور مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ تو اس وقت کافر بھی جانتے تھے. غزوہ احد کے اندر مشہور واقعہ ہوا ہے کہ جب جنگ ہوئی اور مسلمان اور کافر علیحدہ ہو گئے، اس وقت کی خبریں پہنچی تھی کہ آپ علیہ السلام شہید ہوئے ہیں لیکن زخمی ہوئے تھے. ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافر تھے، تو انہوں نے آواز لگا کر کے کہا کہ کیا محمد تمہارے درمیان موجود ہے؟ تو سب سے پہلے آواز کس کے لیے لگائی؟ آپ علیہ السلام کے لیے. آپ نے کہا کہ جواب دینا نہیں ہے، خاموش رہیے. اس کے بعد ابو سفیان جو کافر ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں ابو بکر موجود ہیں کیا؟
تو دیکھیے ایک شخص جو اس وقت کفر کی حالت میں وہ نہیں جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا مقام اور مرتبہ کسی کا ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. لیکن یہ آدمی جو سامنے کتابیں رکھ کر اپنے آپ کو لوگوں کا ہیرو اور آئیڈیل ہونے کی بات کرتا ہے اسے پتا ہی نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا مقام اور مرتبہ کس کا ہے. بہرحال یہ کچھ باتیں میں نے اس کی آپ کے سامنے بیان کی. ایک آخری بات گمراہ کرتا ہے وہ بتا کر میں آپ کے سامنے بات ختم کرتا ہوں آپ کے سامنے. وہ یہ رفع یدین کے اعتبار سے چونکہ یہ رفع یدین کو لے کر کے آج کل بہت شور کر رہا ہے. تو ایک حدیث ہے اس حدیث کے اندر یہ مضمون آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کے زمانے کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ فتنے کے زمانے میں جو عمل کرے گا دین پر اسے 50 لوگوں کے عمل کرنے کا ثواب ملے گا. تو صحابی نے پوچھا کہ وہ 50 لوگ ان میں کے ہوں گے کیا صحابہ میں کے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں بلکہ صحابہ میں کے. تو مطلب یہ ہوا کہ اس فتنے کے زمانے میں کوئی آدمی حدیث پر عمل کرے گا ایمان پر عمل کرے گا تو 50 صحابہ کی طرح عمل کرنے کا اسے موقع ملے گا. اب وہ یہ بات کہتا ہے کہ دیکھو یہ حدیث تم سے چھپائی گئی ہے اور رفع یدین تم کو کرنے کہا نہیں جاتا, زور سے آمین کہنے کے لیے نہیں کہا جاتا. اب اگلی بات سنیے, وہ یہ کہتا ہے کہ تم رفع یدین کرو اور زور سے آمین کہو تو تمہیں 50 صحابہ کے نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا. حدیث کا ٹکڑا پیش کیا اور ہر آدمی اتنا ٹکڑا سن کر کے دھوکے میں آئے گا ہی آئے گا. میں دونوں باتیں آپ کے سامنے بتلاتا ہوں کس طریقے سے دھوکا دیتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر جو واقعہ بیان کیا گیا یہ اس زمانے کا ہے جبکہ ایمان پر قائم رہنا. میرے پاس حدیث موجود ہے چونکہ ایک بات وہ یہ کہتے ہیں کہ علماء جھوٹ بولتے ہیں حدیث چھپاتے ہیں, اس لیے کسی کو اگر دیکھنا ہو تو ابو داؤد شریف کی حدیث ہے, میں حوالے کے ساتھ آپ کو دکھا سکتا ہوں, اس سے کوئی گمان ہی نہیں رہے گا کہ جھوٹ بات ہے. تو اب حدیث کے اندر یہ آیا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ اس زمانے کے اندر دین پر عمل کرنا ایسا ہوگا جیسا کہ ہاتھ میں انگارہ رکھنا. اس موقع پر آپ علیہ السلام نے کہا کہ اس زمانے میں عمل کرنے کا ثواب 50 صحابہ کے عمل کے برابر ہوگا. تو کیا آج وہ حالات ہیں نہیں؟ آج تو ایسے حالات ہے نہیں. تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو حدیث ہے وہ اس زمانے کے متعلق ہے ہی نہیں بلکہ یہ تو قیامت کی بالکل قریب کے متعلق ہے. اور اسی حدیث کا ابتدائی حصہ جو مرزا نے چھپایا ہے بیان نہیں کیا, اس حدیث کے اندر یہ بات بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے رہو برائی سے روکتے رہو. ہاں لیکن جب یہ چیزیں پائی جائیں گی, 4 چیزیں آپ علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ جب تم یہ چیز دیکھو کہ بخل لوگوں کے اندر بہت زیادہ ہو جائے, اپنی خواہشات کی پیروی کرنے لگے اور اسی طریقے سے دنیا کو ترجیح دی جانے لگے, اور چوتھی چیز ہر آدمی کو اپنی رائے ہی سب سے اچھی لگنے لگے. اس موقع کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی تھی اور آپ نے ایک بات نہیں کی بلکہ آپ نے 2 باتیں کہی تھی. ایک تو یہ کہا تھا کہ جب وہ زمانہ آئے تو تم صرف اپنے آپ کی فکر کرنا, لوگوں کی اصلاح کی فکر مت کرنا, کسی کو نصیحت بھی مت کرنا. اور اس زمانے میں جو آدمی عمل کرے گا اس کے لیے 50 صحابہ کے عمل کا ثواب ملے گا. اب ایک تو یہ ہے کہ حدیث بالکل آخری زمانے کے متعلق ہے, رفع یدین کے بارے میں ہے ہی نہیں ایک. اور دوسرا یہ کہ اس حدیث میں یہ بھی تو بیان کیا گیا نا کہ جب ایسا زمانہ ہے تو لوگوں کو نصیحت نہیں کرنا ہے. اگر تو اس کے ذریعے سے آج کے حالات مراد دے رہا ہے تو پھر آپ نے اسی حدیث میں بھی تو فرمایا کہ لوگوں کو نصیحت مت کرو, اپنا اپنا کام کرو. تو پھر یہ کیوں دکان کھول کر لوگوں کو نصیحت کرتے بیٹھے ہیں؟ بہرحال حاصل یہ ہے کہ حدیث کا آدھا ٹکڑا دکھا کر جھوٹا مطلب بیان کر کے قرآن کی آیت غلط پڑھ کر کے لوگوں کو صرف اور صرف گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اس لیے سارے علماء یہاں اسی وجہ سے ہیں, جیسا کہ میں شروع میں بتلا چکا ہوں, ہم اس کی حقیقت کو جانتے نہیں ہیں. یہ اہل علم کا لباس پہن کر کے آیا ہے اور اکثروں کے موبائل کے اندر اس کی کلپ موجود ہے اور جس کے ذریعے سے گمراہی کی باتیں ہم تک پہنچ رہی ہیں. اس لیے آج سے ارادہ کر کے اٹھے کہ انشاءاللہ ہم اس کے ایک بھی ویڈیو کو نہیں سنیں گے, بلکہ یہی نہیں بلکہ دین حاصل کرنے کا اصل جو طریقہ ہے وہ علماء کرام سے پوچھ کر آپ ان سے پوچھیے کہ ہمیں کس کا بیان سننا چاہیے, ہم علم کیسے حاصل کریں, اس طریقے سے علم حاصل کریں. یہ ویڈیو کی دنیا سے اور موبائل کی دنیا سے علم حاصل کریں گے تو یہ تو ہمیں گہرے اندر کے اندر گرانے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان فتنوں سے بچائے اور قیامت تک جتنے بھی فتنے آنے والے ہیں ان تمام فتنوں سے اللہ تعالیٰ میں اپنی حفظ و امان میں